تو موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتا ہے. منافق اگر مر جائے تو موت کا مزہ زہر سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے, تلخ ہو جاتا, کڑوا ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں علی ولی اللہ کتنا شیریں والا ہے. میں کیا علی ولی اللہ شہد سے زیادہ شیریں ہے مومنین کے لیے, اور منافق کے لیے زہر سے زیادہ کڑوا ہے. تبھی تو ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. علی کی ضربت چلتی ہے تو شجرہ نسب دیکھ دیکھ کے چلتی ہے. اگر مومن ہوتی ہے تو پیار کر لیتی ہے, منافق ہے تو کاٹ دیتی ہے. علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں, علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں. یہ تو نفس کو مزہ چکھنا ہے نا, لیکن علی کا چاہنے والا مرتا ہی نہیں, شہید ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں, علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں. علی کا چاہنے والا مر کے بھی نہیں مرتا, علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں. ہاتھوں بلند کر کے یا علی اللہم صلی اللہ محمد. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن مجید کی طرف ہم بڑھے. یسألونک عن الروح, ان سے سوال کریے یہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی, قل الروح من امر ربی, یہ اللہ کی طرف سے امر ہے. کسی بھی ضعیف سے ضعیف انسان سے جا کے سوال کریے آپ کہ اللہ کا امر ہے روح, کہے گا روح کو موت ہی نہیں آئے گی. جو اللہ کا امر ہو جائے اس کو تو موت نہیں ہے. جو اولی الامر علی بن ابی طالب ہو جائے, یا علی انتا اولی الامر من بعدی, حدیث پیغمبر اسلام ہے. اللہ کی روح, اللہ کے امر کو تو موت نہیں, تو اولی الامر کو موت کیسے آ جائے گی. اولی الامر کو کیسے, سمجھ میں آ رہی بات ہے محترم. تو کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن وہ نفس جو جہاد کرے, وہ نفس جو رسول کے بستر پہ آ جائے, وہ نفس جو اللہ کا نفس خرید لے, اپنی مرضی بیچ دے, وہ نفس جو رسول اللہ کا نفس بن جائے, وہ نفس جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے, وہ نفس جو رسول اللہ کی مرضی بن جائے, رسول اللہ کا نفس بن جائے, وہ نفس جو اللہ کی مرضی کا سبب بن جائے, پھر اس کو موت نہیں ہوتی, اس کو حیات, وہ دوسروں کو حیات دیتا ہے. علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں, علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں. علی کا چاہنے والا مر کے بھی نہیں مرتا, علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں, ہے نا. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے مختلف واقعات. امام حسین کی جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے. امام حسین کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ سوال کر رہے تھے, یا امام کیا ہمارا نام شہیدوں میں ہے. یزید کے ساتھ, یزیدیوں کے ساتھ, یزید کے لشکر کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سوال کر رہے تھے, کل جنگ ہوگی کیا ہم بچ جائیں گے, کل جنگ ہوگی کیا ہم بچ جائیں گے. حسین علیہ السلام کا ساتھی ہر ایک مرنے پہ تیار تھا, آمادہ تھا. یزید کے ساتھی بچنے پہ آمادہ تھے, ہم بچیں گے کہ نہیں. پتہ چلا موت کا مرنا بھی حسین نے سکھایا, جینا بھی حسین نے سکھایا, جینے کا طریقہ بھی حسین نے بتایا, موت کا سلیقہ بھی حسین نے بتایا. حسین کے ساتھی کا تو چاہے ہم موت پہ چلے جائیں یا موت ہم پہ آ جائے, ہم نہیں ڈرتے. قوت قلب حسین ہے, آرزو پتراب لے نہیں سکتے دنیا میں تیرا جواب, آ نہیں سکتا دنیا میں تیرا جواب. قوت قلب حسین ہے, آرزو پتراب نہیں لے نہیں سکتے جانب سے تیرا جواب. میں کیا کروں, یہ امام حسین کا قوت بازو ہے, جسے امام حسین نے شجاعت دی. امام حسین کا ہر ساتھی موت کی گریبان پکڑ کے کھینچتا تھا, موت ڈر کے بھاگتی تھی. یزید
کا جو ہر ایک ساتھی ڈر کے بھاگ رہا تھا ہم مر نہ جائے, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. حسین علیہ السلام کا ہر ایک ساتھی مرنا چاہتا تھا, جینا نہیں چاہتا تھا. حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا اندازہ آپ کو نہیں ہے ذات محترم. جس دن آپ کو حسین کی قربانیوں کا اندازہ ہو جائے گا, آپ کے سمجھ میں آ جائے گا حسین سید الشہداء کیوں ہے, حسین سید الشہداء کیوں ہے, شہیدوں کا سردار کیوں ہے. دیکھیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ عشق کا اظہار ہے. جو ہم زنجیر مارتے ہیں, ہم کما مارتے ہیں, یہ عشق کا اظہار ہے. ہم خندق کا ماتم کرتے ہیں, ہم آگ پہ چل جاتے ہیں عشق حسین میں. عشق حسین میں ہم زنجیر مارتے ہیں, کما مارتے ہیں. اور عشق حسین میں دیکھیے جب امام حسین نے حج نہیں کیا, میں تو کہتا ہوں حج ہوا ہی نہیں, حج ہوا ہی نہیں, کیونکہ حجت کے بغیر عبادت فضول کی ہوتی ہے, عبادت نہیں ہوتی. حج ہوا ہی نہیں. امام حسین جانے لگے تو احرام میں خنجر چھپائے ہوئے لوگ آ رہے تھے ڈرانے. امام حسین نے کہا تم مجھے اس خنجر سے, تلوار سے ڈراتے ہو, ایک زمانہ وہ آئے گا جب میرا محب اپنے پیٹھ پہ خنجر پھیرے گا, زنجیر پھیرے گا. ایک زمانہ وہ آئے گا جب میرا محب اس خنجر کو اپنے پیٹھ پہ پھیرے گا. امام حسین بچپنے میں آ رہے تھے, ایک ذبح کر رہا تھا بکرے کو, اس نے امام حسین کے جلال کو دیکھ کر, چہرے کو دیکھ کر, بکرا ذبح نہیں کہ اپنا پورا ہاتھ کاٹ لیا. امام حسین گزرے, لوگوں نے فریاد کی, مولا آپ کی زیارت کے نشے میں اس نے, آپ کی زیارت کے نشے میں اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا. امام حسین نے آئے اور ایک مرتبہ نعت علی پڑھ کے اپنا ہاتھ پھیرا, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب سمجھ میں آتا جب کوئی ادادار زنجیر مارتا ہے, امام حسین اپنا ہاتھ اس کے پیٹھ پہ پھیر دیتے ہیں. زنجیر سے, تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا, جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا. زنجیر سے, تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا, جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا. سولی کی بلندی سے میسم نے کہہ دیا, ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا. نعرہ حیدری حیدری. ایک سلوات بھی پڑھیے محمد والے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. اللہم صلی اللہ محمد. کہ خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا, جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا. سولی کی بلندی سے میسم نے کہہ دیا, ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا. دیکھیے کہ انسان, ایصال ثواب کی مجلس ہے, انسان کی زندگی کے 4 پہلو ہیں, ایک بچپنا, ایک جوانی, ایک بڑھاپا, ایک موت. 4 پہلو انسان کی زندگی کے. بچپنا انسان روتا ہے, موقع اور مقام نہیں دیکھتا, کہیں پہ بھی رو دیتا ہے. چاہے زندگی بچانی ہو, کہیں دیکھتا نہیں, کہیں پہ بھی روتا ہے, موقع محل نہیں دیکھتا. بچپنا. دوسرا جوانی, جوانی کا جوش ہوتا ہے. ایک جوان کا جوش ہوتا ہے, وہ عقل سے کام نہیں لیتا, سرفروشی سے کام لیتا ہے, عقل سے کام نہیں لیتا. جوش, جوانی. دوسرا جوانی. تیسرا بڑھاپا, بھول جاتا ہے, جمع کرنا چاہتا ہے, ہر ایک لالچ اس میں آ جاتی. بڑھاپے میں لالچ آتی ہے, ہر ایک چیز جمع کروں. کبھی اینک رکھ کے بھول جاتا ہے کہاں رکھا تھا, کبھی دوائی رکھ کے بھول جاتا ہے کہاں رکھا تھا, پھر گھر والوں کو ہی کہتا ہے آپ نے میری اینک اٹھا لی, جبکہ وہ بھول جاتا ہے, ترتیب بھول جاتا ہے. کیوں؟ بڑھاپا ہے. تو پہلا بچپنا, پہلا جو تھا وہ بچپنا تھا, دوسرا جوان تھا, بڑے جوش میں تھا, تیسرا بوڑھا تھا, چوتھا موت. جین کو نہیں کہا کہ یہ حق ہے, لیکن موت کے لیے ہر نے فرمایا حق ہے, موت برحق ہے, موت تو آنی ہی ہے, موت حق ہے. یہی رسول اللہ نے فرمایا, علی المال حق و حق مال علی. جب تک علی نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی, کہ علی حق ہے. حیدر
علی المل حق و حق مل علی، موت پر حق ہے، موت حق ہے، جب تک علی نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی، کیونکہ علی حق ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، علی حق ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ میں نے چاروں کے بارے میں بات کی، ایک سلوات مل کر پڑھیے محمد لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، حیدری علی، محمد بال محمد، امان بلند سلمان، لبیک یا حسین کا نعرہ لایا آیا تو ایک شعر آپ سماعت فرمائے مولا حسین کے لیے۔ اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ پڑ گئے، جب سے حسین اس پر تیرے پاؤ پڑ گئے، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ پڑ گئے، جس دن سے حسین اس پہ تیرے پاؤ پڑ گئے، اور سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ تو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قرآن کی آیت سے پیش کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ایک خواہش مند تھا، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے کہا موسیٰ ایک درخواست ہے، آپ کو طور پہ جاتے ہو اللہ سے ملاقات کرنے، ایک پیڑ میں سے نور نکلتا تھا، اسی سے کلام کرتے تو کلیم اللہ ہو گئے۔ پیڑ میں سے آواز آتی تھی، اب یہ پیڑ کیا تھا؟ شجر تھا، اور مولا علی کی زیارت اب پڑھے تو اس میں ہے انا شجرۃ النداء، میں وہ شجر ہوں جس میں ندا آتی تھی، آواز آتی تھی۔ ارے وہ پیڑ سے جو علی سے منسوب ہو جائے، اس سے اگر موسیٰ بات کر لے تو کلیم اللہ ہو جاتا ہے، تو علی نفس اللہ کیوں نہ ہو جائے؟ اپنی مرضی دے گا۔ موسیٰ اپنے اللہ سے جا کے فریاد کرنا، مجھے بیٹا چاہیے۔ موسیٰ آئے، یا اللہ بڑا نیک ہے، بڑا محنتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا، حلال کی کمائی کماتا ہے، لیکن بیٹا نہیں ہے، ذرا انہیں بیٹا عطا کر دیجیے۔ موسیٰ اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، جا کے کہہ دیجئے ان سے۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب پورے منصب ہے، صاحب منصب ہے۔ آئے، اللہ نے کہہ دیا آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ فقیر مجھے ذرا دعا کر دے کہ مجھے بیٹا ہو جائے۔ اس نے کہا جا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تجھے اللہ کی جانب سے بیٹا ہو جائے گا۔ فقیر نے کہا، اب 9 مہینے بعد یہ مٹھائی لے کے آ گیا موسیٰ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے۔ موسیٰ آپ نے دعا کی تھی، مجھے بیٹا ہو گیا، لیکن میرے اللہ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے اللہ نے کہا تھا، کون سا جو پیڑ پہ سے آواز کرتا تھا، وہ نور والا اللہ، وہ ظہور والا اللہ، وہ شجرۃ النداء والا اللہ، میرے اللہ نے کہا تھا تجھے بیٹا نہیں ہوگا، یہ مٹھائی کائے کی لگا، بیٹا ہوا ہے۔ کہا وہ فقیر دیکھ رہا ہے، وہ فقیر نے میرے لیے دعا کی تھی تو مجھے بیٹا ہوا، اللہ کی جانب سے ہی ہوا۔ وہی جو تیرا اللہ، وہی اس کا اللہ ہے، وہی میرا اللہ ہے، جو تیرا اللہ ہے وہی میرا اللہ ہے، وہی اسی کا بھی اللہ ہے۔ لیکن اس نے دعا کی، وہ قبول ہو گئی، تو نے دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ گئے، غصے میں گئے، کیونکہ فقیر کی دعا قبول ہو گئی، نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آسمان پہ گئے، یا اللہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ فقیر ہے، نبی بڑا ہوتا ہے کہ فقیر بڑا ہوتا ہے، میری دعا رد ہو گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کہ موسیٰ چاہیے اور زندہ انسان کا گوشت کاٹ کے لانا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ موسیٰ زمین پر آئے، اپنے لوگوں سے، اپنے چاہنے والے جو ایمان لائے تھے، آمنا رب موسیٰ و رب ہارون، کہا کہ گوشت کا ٹکڑا دے دیجئے۔ کوئی گوشت کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ
مجھے تھوڑا گوشت کا ٹکڑا دے دے. فقیر نے خنجر نکالا, ہاتھ کے گوشت کاٹا, پیر کا گوشت کاٹا, چہرے کا گوشت کاٹا, لبوں کا گوشت کاٹا. کہا گوشت اور چاہیے تو لے لے. ایک مرتبہ موسیٰ فقیر کا کٹا ہوا گوشت لے کے اللہ کے سامنے پہنچے. اللہ نے کہا سمجھ میں آیا ابھی موسیٰ, سمجھ میں آیا اس کی دعا کیوں قبول ہو گئی, تمہاری رد کیوں ہو گئی. اس نے اپنا گوشت دیا ہے, اس نے اپنی جان دی ہے, اس نے اپنا خون دیا ہے اللہ کے لیے. اب سمجھ میں آیا فقیر کی دعا قبول ہو گئی. اب امام حسین نے جو 1,24,000 نبیوں کے لیے خون دیا, جان دیا, گوشت دیا, غور نہیں فرمایا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس کے لیے وہ بتائے گا, میں نعرے لگاؤں گا, وہ ہاتھ نعرے حیدری یا علی یا علی. اب سمجھ میں آیا امام حسین سید الشہداء کیوں ہے, امام حسین کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے, ہم عزادار عشق حسین کیوں رکھتے ہیں, ہم زنجیر مارتے امام حسین ہاتھ پھرتے ہیں, ہمیں شفاعت ہو جاتی ہے کیونکہ شفیع امام حسین ہے. 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو بچانے والا, 313 کی رسالت کو بچانے والا, 5 اولو العزم کو بچا لیا. امام حسین نے قرآن کو بچا لیا, امام حسین نے ایمان کو بچا لیا, امام حسین نے خدا کے فرمان کو بچا لیا, کلام کو بچا لیا. اس لیے امام حسین اتنے نبی ہیں لیکن وہ سید الشہداء نہیں ہے. آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبی ہے, 1,24,000, لیکن وہ سید الشہداء امام حسین سید الشہداء ہیں کہ شہیدوں کا سردار. اور امام حسین کو, مولا علی کو چاہنے والا مرتا ہی نہیں کوئی, ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں امر ہو گیا, میں کہوں گا اولی الامر کو ماننے والا امر نہیں تو اور کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے جب کسی مومن کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں. سوال کرتے ہیں, مومن کہتا ہے جب تک میرا امیر نہ آ جائے, میں مومن ہوں, امیر المومنین ہے. مولا سے رانے آ جاتے ہیں اور مومن جو ہے وہ اپنی آنکھ اوپر کر کے مولا کی زیارت کرتا ہے, مولا کی زیارت کرتا ہے اور پھر وہ ملک الموت سوال کرتا ہے کہ اب میں روح قبض کر لوں. مولا کی زیارت کرتا ہے, ویسے ہی مولا علی کے ساتھ ہونے کی جو ہے خواہش کرتا ہے کہ اب میری روح قبض کر لوں. پتہ چلا ہمارے لیے موت موت نہیں, علی سے ملاقات ہے. ہمارے لیے موت موت نہیں ہوتی, مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے, مولا علی کی زیارت ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے مولا علی کے چہرے کو دیکھنا. مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر ہم روح قبض ہو جاتی ہے. اور نفس, دیکھیے اذان موت ہر ایک نفس کو, کلو نفس, بس میں نے آپ کو اذان ہو رہی ہے, اور کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا. لیکن اگر وہ نفس اپنے پاس ہو تو نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ ایک ہے لوگوں میں سے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے, اللہ کی مرضی خریدتا ہے, اپنے نفس کو اللہ کو حوالے کرتا ہے, اللہ کی مرضی لے لیتا ہے. جب علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں تو علی کا نفس علی کے پاس ہے نہیں تو پھر علی کو موت کیسی بکیس کرے. ایک صلوات پڑھی محمد. آزان ہو رہی نا, مائک ایسے بند نہیں کر سکتی. بیٹے ایک صلوات پڑھے محمد, 2 منٹ رک جاتے ہیں بس, 5 منٹ کا مصاحب پڑھ دیں بس ہو گیا.
مولانا صاحب موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا. موت کے سیلاب میں ہر کچھ کو تر بہ جائے گا. ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. واہ واہ. दाल में कुछ भी नहीं. सलवात पढ़े मोहम्मद वाली मोहब्बत पर. हो गया ना?